بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 اور 79، 78 اور 79 تلاوت کی گئی ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، کچھ نہیں جانتے، إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ يَظُنُّونَ، اور کچھ ان کی آرزویں اور گمان ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس پر لیں تھوڑی قیمت۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہلاکت ہے جو کچھ لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت اور خرابی ہے اس کمائی پر۔ اب پہلے تو ان لوگوں کا ذکر ہے جو علم سے ناواقف ہیں، یعنی انہیں کچھ پتہ نہیں کو کیا بتایا جا رہا ہے، کیا لکھا جا رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے ان ان پڑھ لوگوں کا ذکر ہے جو کتاب کو بالکل جانتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، جس طرح ان کو کسی نے لگا دیا، ان کے بڑوں نے بتا دیا، بس ان کے نزدیک وہی درست تھا، اور ان کے جو باطل پرست عالم تھے وہ بھی اپنی مرضی سے ان کو بتا دیتے، اور جو باتیں ان کو اچھی لگتی بتا دیتے، اور جو مشکل نظر آتی ان کو چھپا لیتے، یعنی معنوی اور لفظی ہیر پھیر کر دیتے۔ تو یہاں اگلی آیت میں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی ہے، ہلاکت ہے جنہوں نے کتاب کو لکھا اپنے ہاتھوں سے۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ذرا غور کریں، جھوٹ ایک بدترین چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان چوری کر سکتا ہے، ڈاکہ ڈال سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی اتنی ایک بدترین چیز ہے۔ اور جھوٹوں کے اوپر فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اور جو جھوٹ کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور جھوٹ سے یہ کہہ دے کہ یہ اللہ نے کہا ہے اور یہ
اللہ کی کتاب میں ہے، خود لکھ کر نسبت اللہ کی طرف کر دیں، اس سے بڑا جھوٹ کون سا ہوگا؟ یہ تو سارے جھوٹوں سے بڑا جھوٹ ہے اور خطرناک قسم کا جھوٹ ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یعنی لکھتے تو خود تھے، پھر کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے کچھ رقم حاصل کرے، کچھ پیسے لوگوں سے کمائے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بس خرابی ہے جو کچھ انہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور خرابی ہے اس کمائی کے اوپر جو اس طریقے سے انہوں نے کمایا۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھنا ہے، بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں قرآن کریم پڑھانے پہ اجرت لیتے ہیں، دین کے کاموں پہ جو معاوضہ لیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، قرآن کریم پڑھانے پہ، دین کے معاملے پہ کوئی اجرت نہیں لیتا، بلکہ یہ تو معاوضہ اس وقت کا لیا جاتا ہے جو وقت خرچ ہوتا ہے۔ اب یہ دلیل پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو بنی اسرائیل نے اجرت لی، اس پہ معاوضہ لیا تو اللہ کی طرف سے کتنی سخت وعید آئی۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، وعید اس بات پہ نہیں ہے۔ وعید تو اس بات پہ تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اس جھوٹ کے اوپر، ان کی اس غلط بیانی پر جو انہوں نے لفظی اور معنوی اس میں تبدیلی کر دی، ہیر پھیر کر دیا، اس کے اوپر جو غلط بیان کر کے اجرت لیتے تھے، اس کے اوپر وعید آئی ہے۔ تو قرآن کریم میں تو کوئی ایسا کر نہیں سکتا، اس کی تو حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی لفظی تبدیلی کر لے یا معنوی تبدیلی کر لے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک بہت بڑے شاعر نے سورہ کوثر جب نازل ہوئی، اسے اپنا کلام ظاہر کر کے بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا، یعنی اس میں تبدیلی نہیں کی اور اس میں کوئی لفظی اور معنوی تبدیلی نہیں کی، لفظوں کا ہیر پھیر نہیں کیا، پوری کی پوری صورت لٹکا دی، صرف نیچے یہ لکھ دیا کہ یہ میرا کلام ہے، یہ 3 مصرے میں نے بنائے ہیں، اس کا 4تھا مصرع بنا دو۔ اب کافی عرصہ وہ کلام اللہ کا لٹکا رہا، لیکن کون اس کا 4تھا مصرع بنائے؟ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم پادری لوگوں سے تنگ آ کر ایک غار میں جا کے چھپ گیا تھا، اور جا کر اس نے لوگوں سے کہا کسی نے بات پوچھنی ہو تو یہاں اس غار کے منہ پہ پرچے پہ لکھ کے چھوڑ دیا کرو، دوسرے دن جواب لے جایا کرو۔ تو کسی نے یہی کلام لکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور لکھ دیا کہ اس کا 4تھا مصرع بناؤ۔ اب دوسرے دن جواب لینے گئے تو لکھا ہوا تھا لَيْسَ هَذَا قَوْلَ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ قرآن پاک کی تو یہ شان ہے۔ یہ وعید صرف اس بات پر تھی کہ وہ اپنی طرف سے لکھتے تھے، لفظی اور معنوی اس میں تبدیلی کر دیتے اور پھر اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اس وجہ سے وعید تھی۔ ورنہ قرآن کریم جو پڑھاتا ہے، اس کا درس دیتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ تم بھی اس کا اکرام کرو۔ اس کے دل کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، جو خدمت کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر خدمت کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو ائمہ کرام تھے مساجد کے اور علماء کرام جو درس دیا کرتے تھے، ان کا ماہانہ
وظیفہ مقرر کر دیا تھا، ان کی تنخواہ مقرر کر دی تھی۔ اب اس کے اندر حرج نہیں ہے، صرف غلط بات یہ ہے جو اپنی طرف سے لکھے اس میں تبدیلی کرے، ہیر پھیر کرے، یہ بات خطرناک ہے۔ اس بات کو یہاں سمجھنا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات بڑی وضاحت سے بتائی ہے۔ جو لوگ اس طرح قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں، اس کا پڑھانا اور اس کا درس دینا، اس کی تبلیغ کرنی، اس پہ کچھ نہیں لینا چاہیے، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ اس پر نہیں لیتے بلکہ اس وقت پر لیتے ہیں جو وقت اس پہ خرچ ہوتا ہے، اور پابند ہو جاتے ہیں۔ ایک امام مسجد ہے، وہ 5 ٹائم کا پابند ہے، اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہوتا ہے تو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اس سے بڑی ذمہ داری، اس سے بڑی اور پابندی کوئی نہیں، اس پابندی کا معاوضہ لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک کی روزانہ کی تلاوت اتنی اہم چیز ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں، قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب، اس کو پڑھنا بھی ثواب، اس پہ عمل کرنا بھی ثواب، اس کی تلاوت جتنی آسانی سے ہو سکے روزانہ کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔